مشاہد حسین سید ہمارے ساتھ ہیں. سر چھا گئے ہیں ایران والے تو. میں پہلے تو بات کریں پاکستان جو چھا گیا ہے. پاکستان تو آئی ماشاءاللہ تھنک اٹس اے گریٹ ڈے فار پاکستان اور ہماری سفارتکاری کی تاریخ میں ایک بہت ایک سنہری باب ہے. اٹس اے گولڈن چیپٹر. اٹس اے فائنسٹ آر کہ جو کام یو این نہیں کر سکا, جو او آئی سی نہیں کر سکا, عرب لیگ نہیں کر سکا, یورپین یونین نہیں کر سکا, پاکستان بیکیم دا برج الٹیمیٹلی. محسن نقوی کا بڑا مزدار ٹویٹ تھا. اچھا, انہوں نے کہا فرسٹ ٹائم ہی ڈیڈ اٹ فار ہز کنٹری, دس ٹائم ہی ڈیڈ اٹ فار دا ورلڈ. فیلڈ مارشل کا لگا گیا. ویل پٹ. تو یہ آئی تھنک دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ وی آر ایٹ دا سینٹر اسٹیج of global diplomacy, mashallah, and that's I think it's time for mutual self congratulation for a change. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. انڈیا میں سو کا سما آج خبر چل رہی ہے, ہم سارے چینلز کو مانیٹر کر رہے ہیں, خبریں چل رہی ہیں. اچھا پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے. وہاں پہ ڈیل ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اب جنیوا میں ہوگا. اور جب اب پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم ہوسٹ کر رہے ہیں جنیوا کا اٹیمپٹ, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا اب اس کو کیسے رپورٹ کرتا ہے. اسلام آباد MOU فرسٹ اناؤنس بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. پہلی خبر ہم نے, اور ٹرمپ بھی اور ایران بھی سب ان کو پاکستان کو داد دے رہے ہیں. سو آئی تھنک اٹس اے ویری گریٹ ڈے اینڈ وی ہیو شون کہ وی کین ڈیلیور. ایک بہت بڑا ٹاسک تھا. ابھی آپ میرے سے پوائنٹڈ, آپ نے انٹرسٹنگ بات کی کہ یہاں سنڈے ختم ہو گیا تو اس کو اس کی برتھ ڈے کا گفٹ ان کے سنڈے کے مطابق دے دیا, اور جمعے کا رکھ دیا. ایرانیوں نے سائن, دن کے بدلے دن لے لیا. ایرانیوں نے بھی بڑا محل پریگمیٹک اور فلیکسیبل رول. اب مجھے یہ بتائیں, جو ریاکشن اسرائیل سے آ رہا ہے, اور دیکھیں آخری باری 2 جون کو گالیاں پڑی تھیں نیتن یاہو کو ٹرمپ سے. اب تو گالی پلس ہے نا, اب گالی پلس, رات کو پھر وہی ایفنگ دس ایفنگ دیٹ وہ ہو گیا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو نیتن یاہو پہ پریشرز ہیں, بیکاز اس کے میں جو اس کا کرٹیسزم دیکھ رہا تھا, وہ کہتا ہے اس بندے نے مروا دیا. یہ تو کہتا تھا میں لبنان فتح کروں گا, ایران فتح کروں گا. وہ تو ہی سیز پرابلی جیل بارز اپنی ڈریم میں بھی. لیکن انہوں نے آج کہا ہے کیٹیگوریکلی, ڈیفنس منسٹر نے بھی, سیکورٹی منسٹر نے, کہ ہم بائنڈ ہم لیبنان سے نہیں نکالیں گے. یہ جو لیبنان والا ایشو ہے, یہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ یہ ٹاکس جو ہیں, جو اگلے 60 دن کی ٹاکس ہیں, اس کے اندر یہ ریڈ لائن ہے ایران کے لیے بھی. اور ویسے بھی دیکھیں نا, جب آپ بات کرتے ہیں جامع امن کی, کمپریہنسو پیس کی, تو یو کانٹ سیگمنٹ, کانٹ کمپارٹمنٹلائز کی. جی ایران امریکہ کی صلح ہوگی تو اسرائیل جو مرضی چاہتی ہے پانچا کرے ایک اور چھوٹے مسلمان ملک کا. دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل, ناٹ جسٹ ٹو ایران بٹ ٹو دا لارجر مسلم کمیونٹی آلسو. کیونکہ لبنان کا کیا قصور ہے, ان کو ماری جا رہے ہیں کیونکہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتا. یہی ہے نا جی, یو جسٹ بینگ اے بلی آن دا بلاک. تو وہ ان ایکسیپٹیبل, اور وہ اٹ کوڈ ہیو بین اے ڈیل بریکر. بٹ میں ٹرمپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ پہلی دفعہ آفٹر JFK ایک امریکن پریزیڈنٹ ہیز ریزسٹڈ دا ویری پاورفل اسرائیل لابی. لیکن پہلے ان کے کہنے پہ آ بھی تو گیا, وہ پھنس گیا نا, لیکن اس نے کورس کریکشن کر دی. لیکن اس میں ایک کوئک کویسچن, پھر کورس کریکشن کر دی اس نے. ہم کوئک کویسچن پھر میں دوسری چیزوں پہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. ٹرمپ کی جو طبیعت ہے, یہ بالکل برداشت نہیں کرے گا کہ نیتن یاہو اس کو خراب کرے, اس کی ڈیل کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, نیتن یاہو کا بھی اب خالی سیاسی مستقبل داؤ پہ نہیں لگا ہوا. وہ تو اگر یہ الیکشن ہار گیا تو جیل جائے گا. اس کا تو جیل. تو وہ کیوں نہیں ڈائس رول کرے گا کہ ٹھیک ہے یار, ویسے بھی میں مرتا ہوں, میں تو جیل بھی جاتا ہوں, میں کر دیتا ہوں. پھر میری جو امریکن لابی ہے ہماری جوئش, وہ شاید ٹرمپ پہ پریشر ڈالے اور میری یہ غلطی جو سی ہے کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائے. ہی ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز اگر وہ ٹرمپ کی بات مان لیتا ہے. صرف ایک فرق آ گیا ہے, ایک چینج آیا ہے. امریکن پبلک اوپینین انکلوڈنگ جوئش پبلک اوپینین ہیز چینجڈ. پہلے جو تھی نا فل سپورٹ ٹو اسرائیل, فل تھروٹل 100%, اسرائیل رائٹ اور رانگ, وہ بات اب ختم ہو گئی ہے. سو ٹرمپ کے پاس وہ کارڈ ہے جو ان کی سپلٹ آئی ہے, جوئش اسٹیبلشمنٹ ان دا US. یہ بڑا امپورٹنٹ. دوسرا, نیتن یاہو از ٹوڈے پرابلی دا موسٹ ہیٹڈ مین ان اسرائیل. ان اسرائیل باقی بات چھوڑ, وہ کہتے تم نے کیا کیا یار, تم نے تو مروا دیا. اینڈ وہ جو ایران کی تم 30 سال سے بات کر رہے تھے, ایران نے اگریمنٹ سائن کرے آن اٹس ٹرمز. انہوں نے کہا کہ یہ سیکوینس ہوگا, یہ ٹائمنگ ہوگا, یہ کانٹینٹ ہوگا, اینڈ دیٹ واز ایکسیپٹڈ. ٹرمپ نے ایز اے ریئلسٹک پالیٹیشین, پریگمیٹک, اس نے کہا کہ یار جان بچاؤ, میں الیکشن میں نے کٹ یور لاسز, اور سمجھ گیا کہ اس نے مروا دیا, آئی واز رانگ, کورس کریکشن کرو. یہ اس کی ایک اسٹرینتھ ہے. اور امریکن سسٹم میں بھی ہوتا ہے کہ اپنی غلطی بہت تسلیم کر لیتے ہیں. چائنا کے اوپر بھی کی, ویتنام پر بھی کی, اور ایران پر بھی اب کر دی ہے. کیونکہ ایران پر میں دیکھ رہا ہوں جو سو کالڈ لبرل اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے اخبارات دیکھیں آپ, وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ ٹرمپ ہیز سولڈ آؤٹ, ایران ہیز ون. وہ اتنے ہاکش ہو گئے ہیں, وار مانگرنگ لابی جو ہے.
میں سمجھتا تھا لبرل کہتے ہیں کہ پیس کرے سارا کرے, دے آر دا بگیسٹ وار مانگرز. وہ آرٹیکل شروع ہو گئے ہیں کہ ٹرمپ نے مروا دیا, سیل آؤٹ کر دیا, ایران نے یہ کر دیا وہ کر, حالانکہ دا وار واز اے وار آف چوائس وچ واز انلیگل اینڈ رانگ وار, اور پھر بھی وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا جو براڈ سٹروکس میں لگتا یہ ہے کہ ساری چیزیں طے ہو گئی ہیں اور یہ 60 دن ہے, اس میں شاید صرف یہ ٹیکنیکلٹیز کو ڈیل کریں گے کہ یہ کیسے کرنا ہے, ایسٹس کیسے ہوں گے, براڈ سٹروکس میں تو چیزیں اگری ہو گئی ہیں. کراسنگ دی ٹیز اینڈ ڈاٹنگ دی آئیز, وہ سارا چیز. ایران نے کہہ دیا کوئی بم شم ہم نہیں بنا رہے, ہم سوال ہی پیدا نہیں, اور نہ ہماری نیت ہے, نہ ہمارا ارادہ ہے, نہ ہماری صلاحیت ہے, اور آپ آ کے چیک کر لیں. آئیے کے انسپیکٹرز آئیں گے, وہ چیک کریں گے, انریچمنٹ کا وہ ڈائلیوٹ کریں گے, ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ. اور یہ بھی جو تھا یہ دس کوڈ ہیو بین سارٹڈ آن 12 اپریل ان اسلام آباد. یہ ساری چیز تیار تھی. وہ تو پتہ نہیں جوئش لابی ہے, جو بھی وجہ ہوئی, ٹرمپ نے پلڈ آف جے ڈی. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب وہ آخری موقع پہ کشتر گیا کال, ہاں وہ جو 18 منٹ کی کال ہوئی ہے اس کی, وہاں لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی کال نیتنیاہو کے ساتھ ہوئی ہے, اور وہاں کے بعد ایک دم ماحول بدلا. اور لوگ کہتے ہیں اس نے ریومر پھیلایا کہ میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا. آئی ڈونٹ تھنک ہی واز ٹاکنگ ٹو ہز وائف, not at 5 in the morning. اتنی لمبی بات, بٹ ہی ہیڈ اے لانگ چیٹ ود somebody and that was a deal breaker اس وقت. اور وہ نیتنیاہو نے کہا. آج ایک اسرائیلی منسٹر کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا کشنر, ٹرمپ اور وٹکوف ان کے انٹرسٹ ہوں گے, بزنس انٹرسٹ وغیرہ یہ وہ, تو اس لیے ہم ان کو بھی اب وی ڈونٹ ٹرسٹ دیم آلسو. انہوں نے بھی پیچھے پہ گئے نا. ہاں بیکاز ٹرمپ جو اینٹی وار لابی تھی نا, یہ جے ڈی وینس اینڈ کمپنی اینڈ جنرل ڈین کین وغیرہ, انہوں نے دے اوور رول کر دیا. اور سوزی وائلز وغیرہ جو چیف آف اسٹاف, وہ ان کا آئی از آن نومبر الیکشنز. انہوں نے کہا جی مروا رہے ہو, اکانومی ختم ہو رہی ہے ہماری, تم ان پاپولر ہو رہے ہو, ہم الیکشن ہار گئے تو اس کا بھی تو فیوچر خراب ہے. نظر آ گیا تھا کہ لاسٹ وار, تو اٹس این انونیبل وار. آپ مجھے بتائیں, خطے میں آتے ہیں, ایران نے بوم بھی کیا, ہر جگہ ڈرون بھی مارے, میزائل بھی مارے, سب کچھ مارے. اب ایران اس وقت رائڈنگ ہائی ہے, ٹھیک ہے, تباہ ہو گیا, نقصانات اپنی جگہ, لیکن اٹ ہیز ایمرجڈ ایز اے سالڈ ونر. آگے آپ کو ان تمام لوگوں میں ایک ورکنگ اچھی ریلیشن شپ نظر آتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب اس میں کمپلیکیشنز ہوں گی؟ کیا ایران کا بھی ڈی این اے تبدیل ہو گیا ہے دا وے یہ ان کو دیکھتا تھا؟ بس یہ بھی تو اب دوبارہ ایران اب اس کمیٹی آف نیشنز میں آئے گا نا, مسلم امہ کی. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ٹیسٹ تھا نئے ریبر کا, مجتبیٰ کا, کہ ہاؤ ڈز ہی ہینڈل دس تھنگ, کیونکہ کافی کمپیٹنگ پریشرز تھے. اور ایک ان کا جو فارمر ڈپٹی اسپیکر کا میں بیان دیکھ رہا تھا کل, علی مطہری کا, اس نے کہا بڑی اچھی ڈیل آفر ہو رہی ہے, اس کو ریجیکٹ نہ کریں, کیونکہ دیور پیپل سینگ کہ جی ہم جیت گئے ہیں, اور کٹو ہر جگہ فیکشن ہوتا ہے. کہ ہم نے خبر شیئر کی ہے کہ 2 ووٹس, وہ بڑے IRGC کے جو ینگ کمانڈرز ہیں وہ بیٹل ٹیسٹڈ ہیں, دیکھی جائے گی, ہم گاڈ از ود اس, تو اس ٹائپ کی چیز. تو انہوں نے شو کر دیا کہ ان میں پریگمیٹزم بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے, انہوں نے پاکستان کی بات بھی سنی ہے, انہوں نے ٹرمپ کو بھی ایک سونپ دیا ہے کہ دے گیو ہم اے برتھ ڈے پریزنٹ ان دی اینڈ, اور انہوں نے یہ بھی شو کر دیا کہ ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ آپ کو یاد ہے میرے آپ کے پروگرام میں بات ہوتی تھی, میں کہ یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے, دے آر ریڈی فار دیٹ, دونوں سائڈ سے, اینڈ دیٹس واٹ ہیپنڈ. اور بیسیکلی ایران ول ہیو دیٹ نیو ریلیشن شپ. آپ 2 خبریں دیکھ لیں. 3 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ نے کیا کہا ہے کہ قطر نے پیسہ دیا تھا کہ جو ہماری سب سے بڑا جو انرجی کمپلیکس ہے گیس کا, راس لفان, اس کو ہٹ نہ کرے. دوسرا ہمارے بردرلی یونائٹڈ عرب ایمریٹس, ماشاءاللہ, انہوں نے بھی شیخ تانون جو چھوٹا بھائی ہے اور ڈپٹی وہ اس کا ہے اپنے MBZ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, اس کو ایرانی ڈیلیگیشن ملا ہے, اور کچھ ایکسچینجز بھی ہوئے ہیں انکلوڈنگ مانیٹری ایکسچینجز. انہوں نے خیر فگر بعد دی ہے $3 بلین. وہ کہتے ہیں نا UAE تو بینکر تھا ایران کا, ان کے پیسے. میں نہیں کہتا کہ شاید انہوں نے ہش منی دیا یا ایکسٹورشن منی دیا, بٹ دی کوشچن از کہ نارملائزیشن کی تو بات ہوگی نا. اگر آپ کی میری لڑائی ہو ایک دم, وی آر اٹیکنگ ایچ ادر اینڈ دین وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر اینڈ سیٹلنگ بزنس, پھر تو اس کا مطلب رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ. تو ایران ہیز آلریڈی سیٹل دیٹ. سعودی عربیہ نو پرابلم, عمان نو پرابلم, قطر آلریڈی آن بورڈ. تو پھر رہ گیا جی UAE, بحرین اینڈ کویت. اللہ خیر صلاح, آئی تھنک تھنگز ول سیٹل ڈاؤن. ایران از آلسو پریگمیٹک, اور یہ بھی سروائیورز ہیں گلف کنٹریز. انہوں نے دیکھ لیا کہ جو امریکہ کی چھتری تھی وہ کام نہیں آئی ان کو, اور اسرائیل جو ہے وہ بدماشی کر رہا ہے, گریٹر اسرائیل ہے, دیٹ از دا ہیٹڈ ان دا مسلم ورلڈ, وہ ان کو بیل آؤٹ نہیں کر سکتا. تو دے ہیو ٹو لیو ان دا سسٹم. اور اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی امپورٹنس بڑی آ گئی ہے ایز اے
ویری امپورٹنٹ پیراماؤنٹ رول. ہم ریجنل کنٹری بھی ہیں, ہمارے پاس ویئر ودال بھی ہے, ملٹری پرویس بھی ہے, ڈیف ڈپلومسی ہماری کریڈیبلٹی بھی ہے, پلس بیکڈ بائی ترکی ہے. کہ یہ دو جو کنٹریز ہیں ان کی ہمت جان بھی ہے, کرنٹ بھی ہے, اور ہمت حوصلہ بھی ہے, اور ملٹری اسٹرینتھ بھی ہے. اب پروٹیکشن دے ول لک ٹوورڈز اس مجھے ایک چیز ان دی نیو ریجنل آرڈر. پچھلے